أعوذ بالله من الشيطان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون برشرف معزز حاضرین علماء دین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ویسے تو بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار، لیکن ساری نعمتوں سے ہٹ کر عظیم الشان جو نعمت عطا فرمائی وہ کیا دیا؟ ایمان۔ 80 سال کا ڈاکٹر ہے، جانور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ 80 سال کا انجینئر ہے، وہ جانور کے پیشاب کو تبرک سمجھتا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اور ایک 8 سال کا بچہ ہے، اپنے کرتے کو مل مل کے دھوتا ہے، امام مسجد پوچھتا ہے بھائی اتنا پانی کیوں کھولا ہے؟ تو میٹھے مدبرے لہجے میں کہتا ہے امام صاحب ابھی فادر کے پاس سے آ رہا تھا، کھلا جانور کے پیشاب کی چھینٹیں لگ گئی۔ سے نظام ہی پڑا ہوا نہیں تھا جو نجاست غلیظہ خفیفہ کو جانتا ہو۔ ایک پرائمری اسکول پڑھنے والا 8 سالہ بچہ، 80 سال کے ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، 8 سال کے بچے کو کہاں سے سمجھ آئی؟ اندر سے آواز آتی ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے نبی کا نہیں ہے۔ یہ 8 سالہ بچہ ہے لیکن پیدا ہوتے اس کی ماں نے کلمہ ہمارے نبی کا پڑھایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہر چیز کمزور چل سکتی ہے لیکن ایمان کمزور نہیں چل سکتا، اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان دولت کی وجہ سے نہیں ملتا، حکومت کی وجہ سے نہیں ملتا، ریاست سلطنت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اگر ایمان دولت کی وجہ سے ملتا قارون کبھی بے ایمان نہ مرتا، اگر ایمان طاقت کی وجہ سے ملتا فرعون کبھی بے ایمان نہ مرتا، اگر ایمان خدائی دعوے سے ملتا شداد کبھی بے ایمان نہ مرتا، اگر ایمان رشتہ داری کی وجہ سے ملتا کبھی بے ایمان نہ مرتا، اگر ایمان سرداری کی وجہ سے ملتا ابو جہل کبھی بے ایمان نہ مرتا، اگر ایمان خونی رشتے کی وجہ سے ملتا ابو لہب کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ایمان والا تم اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں ڈرنا ہے، بازار میں سود کھانا ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، بولو زور سے بے شک میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی ہمارا رب دیکھتا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سب سے بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، محمد ایمان دیا، نمبر 2 محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنائے، دوسرا احسان۔ اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، کل کوئی امت جنت میں نہیں جائیں گی، سب سے پہلے ہمارے نبی کی امت جنت میں جائیں گی، داخلہ ملے گا ہی نہیں، انٹری ملے گی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ سب سے پہلے میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سچا بندہ پکا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کا ایک فرمان آپ اپنے پلے باندھ لو، انشاءاللہ ہم مریں گے گوگا کے اندر، اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا، بولو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا سنتی میری زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی حکمران اچھے نہیں ہے، پھر چاہے کسی کی بھی حکمرانی آ جائے، اگر ہماری زندگی میں قرآن اور نبی کی سیرت آ گئی، انشاءاللہ میرا تمہارا ایمان ہے کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ اللہ اندازہ لگاؤ، ہم تو صرف 313 تھے، بدر میں ہم کتنے تھے؟ 313، سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن ہم پھر بھی ذلیل نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرشتوں کا لشکر امداد کے لیے آسمان سے اتارا تھا۔ آج پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں،
لیکن جہاں کہیں دیکھو مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، مساجد مسمار ہو رہی ہے، خواتین کی عزت اور ناموس کو لوٹا جا رہا ہے، خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے، تبلیغی مشن پر حملے ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 313 تھے، 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں، اور جن لوگوں کے پاس تلواریں نہیں تھی صحابہ نے کھجوروں کے ڈنڈے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے۔ جب یہ قافلہ گزرا مدینے کی چوک سے، کچھ منافقین بیٹھے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، کہاں جا رہے ہو؟ کس قوم سے لڑنے جا رہے ہو جو کین کانٹوں سے لیس ہو کر آئی ہے؟ تمہارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ حضور کالی کملی اڑے آگے آگے جا رہے تھے، مسلمان سپاہی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے کوئی سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ نے 1000 کا لشکر آسمان سے اتارا۔ آج بھی وہ خدا، بولو بے شک، پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہمیں رب کی مدد چاہیے تو ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور نمبر 2، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ نبی والے اخلاق اپناؤ، دشمنیاں، بدماشی، بغض، عداوت، دشمنی، ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹاؤ، پھر انشاءاللہ دیکھو مال تھوڑا ہوگا اللہ کتنی برکت ڈال دے گا۔ آج ہمیں جگہ جگہ باباؤں کے پاس جانا پڑتا ہے، بابا صاحب تعویذ دے دے، میرے دھندے میں برکت نہیں ہوتی، پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر اس حدیث پر عمل کیا، رحمتوں کی بارش ہمارے گھروں میں چھم چھم بارش کی طرح برسے گی۔ اگر ہم جا کے اپنا عقیدہ خراب کرتے، اگر کسی کے پاس جا کے کہہ بھی دیا، اور ہماری ابھی سوچ بھی ایسی بنی ہوئی، ہم جب کسی بابا کے پاس جاتے، تانترک کے پاس جاتے ہیں، اور اگر وہ ہماری نفس دیکھ کر کہہ دیتا ہے تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے؟ اگر آتا تو ضرور کہتا تیرے پہ کسی نے جادو کیا ہے، ہم خود جادو مانگنے جاتے ہیں۔ ارے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ تیرے دھندے میں جو رکاوٹ آئی ہے، تیرا برا چاہنے والا تیرا اندر کا آدمی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے، ماں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ادھر ادھر عقیدے خراب مت کرو، اب اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، نبی کی زندگی کو سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ مریں گے گوگا کے اندر، بولو انشاءاللہ اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جتنے تمہاری بستی کے حفاظ ہیں، میں عوام الناس سے کہوں گا ان کی قدر کرے، قرآن نہیں آتا ان کے پاس جائے، یہ بیچارے ساری زندگی یہی قول اللہ قال رسول اللہ میں صرف کر دیتے ہیں معمولی تنخواہ میں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان آپ لوگوں نے عقیدت سے محبت سے میری ملاقات کی، دونوں جہاں میں اللہ کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرگ کوئی قصہ مختصر، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نعت سنا دے آپ کی بشاشت ہو تو ارفع اعلی رسول کا۔ آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اگر ایسا مائک ہونا تو باہر سے سسٹم لانے کی ضرورت نہیں، بہت خوبصورت مائک ہے مولانا۔ رتبہ ہے کتنا ارفع اعلی رسول کا، اعلی رسول کا، رتبہ ہے کتنا ارفع اعلی رسول کا، ارفع اعلی رسول کا۔ قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا۔ بہت خوبصورت۔ پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا۔
امین سمجھ آئے تو آمین بولنا. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت. بہت خوبصورت شہر بنایا اللہ نے مدینہ. اللہ مجھے آپ کو وہاں لے جائے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور وہیں کی موت نصیب فرمائے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت. اگر کسی کو طاقت ہو مدینے میں موت کی تو مدینے میں مرنا ہے، وہاں جا کے موت جان بوجھ کے مرنا نہیں، لیکن مدینے کی موت مانگ سکتے ہیں. اگر وہ اسباب مل سکتے ہیں تو وہ ہمارا مقدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہاں کی موت نصیب فرمائے. جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا. نئی نئی گوگا والوں جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ صاف نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، قلبی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، سامنے روضے میں دیکھو آمینہ کا لال نظر آئے گا. اللہ وہاں لے جائے، بڑے زور سے آمین. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت. جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. ابو جہل نے کہا تھا مٹھی میں کنکر تھے. ہمارے نبی سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کنکر نے کلمہ پڑھا تھا. موٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، اے دشمن رسول. موٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول، موٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. بہت خوبصورت شعر. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے. کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا. کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا. ہمارے نبی اتنے حسین تھے، اتنے حسین. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کمرے میں اندھیرا ہوتا، کوئی چیز اگر مجھے تلاش کرنی ہوتی، میں آمینہ کے لال کو اٹھا کے کمرے میں لے جاتی، چہرے کے حسن سے گمشدہ سوئی بھی مجھے مل جاتی تھی. اتنے حسین اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا. شکر ہے بولو بے شک اللہ نے ہمیں اسی نبی کا تو امتی بنایا. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا امتی بنائے. السلام علیکم. دعا درود شریف. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، فافعل بنا ما انت اهله.
انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. مولا کریم حاضرین کی مغفرت فرما. یا اللہ جس عقیدت سے جس محبت سے ایک عالم دین سے انہوں نے ملاقات کی ہے یا اللہ اس ملاقات کے صدقے میں اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے, تیرے نبی کا فرمان ہے دین کی نسبت پر جب دو مومن جڑتے ہیں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے تو ان کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یا اللہ تیرے محبوب کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ آج ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جن کے اولاد بیمار ہے شفا عطا فرما, جن کے اولاد نافرمان ہے صحیح ہدایت عطا فرما, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, مقروض جو لوگ ہے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما, تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما, تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی محبت نصیب فرما, اہل بیت کا احترام نصیب فرما, صحابہ کی زندگیاں پڑھ پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. موت ایسی دے یا اللہ روز رسول کے سامنے گنہگار قدموں کے ساتھ ہم کھڑے ہو, درست شریف پڑھ رہے ہو, آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو, ایسی حالت میں ہم سب کا خاتمہ فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق, تو دے تیری شان کے مطابق. جتنے حفاظ علماء ہیں ہم سب کو علم کا بان پر عطا فرما, زندگی کی آخری سانس تک اشاعت دین کے لیے یا اللہ ہم سب کو منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کمال اس کا تھا یا اس کا تھا ریکارڈنگ کے لیے؟ اچھا